بعض لوگ کہتے ہیں محرم شریف کے مہینے سے کسی کی 2 مہینے پہلے شادی ہوئی، 3 ماہ پہلے شادی ہوئی، یا ذوالحجہ کے مہینے میں شادی ہوئی، اگلا مہینہ محرم شریف کا ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس نئی دلہن کو محرم شریف کے پہلے عشرہ میں گھر واپس لے آنا لازم سمجھتے ہیں۔ کیا اسلام میں ایسی کوئی بات ہے؟ صحابہ اہل بیت اطہار نے کوئی ایسا کام کیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام میں ایسی کوئی بات کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ نہ اہل بیت اطہار سے یہ ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر آپ اگر عقل سے ہی غور کر لیں، عقل سے ہی اگر یہ اس وجہ سے لے آتے ہوں کہ امام علی مقام کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے، اول تو ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ سوگ 3 دن کے بعد منانا حرام ہے، جیسا بخاری کی حدیث آپ کو ذکر کی گئی، تو کیا اس دلہن کو واپس لینا سوگ کی وجہ سے ہے؟ تو حرام ہے۔ ثانیاً ان کی عقل پہ پردے پڑے ہیں۔ آپ غور کر لیں، اگر شہادت ہو رہی ہے 10 محرم کو اور یہ 10 محرم کی رات کو یا 11 کو واپس بھیج رہے ہیں، عقل کی بات بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو شرعی کام ہوتا ہے وہ عقل کی سمجھ میں بھی آتا ہے۔ یہ من گھڑت کہانی ہے، پتہ نہیں ہندوستان سے لے آئے ہیں یا ہندو کے مذہب سے نکالی ہیں، تو ہمیں تو اس بات کا نہیں علم۔ بقایا جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ غلط نظریہ رکھتے ہیں۔ اسلام میں پورے سال کے اندر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے سوائے عورت کے مخصوص ایام کے، خواہ وہ حیض کے ہوں یا نفاس کے ہوں، یا عورت یا اس کا شوہر احرام کی حالت میں ہو، اس کے بغیر اسلام نے کہیں بھی اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائے۔